واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 49 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، حضرت ولید بن ولید رضی اللہ عنہ چھپ کر مکہ پہنچے۔ ایک عورت کو دیکھا کہ کھانا لیے جا رہی ہے۔ پوچھا، اللہ کی بندی کہاں جا رہی ہے؟ ناظرین، اس نے کہا، میں 2 قیدیوں کے پاس جا رہی ہوں، یہ بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ اور جس گھر میں وہ قید تھے، ناظرین، اس کو پہچان لیا۔ اس گھر پر چھت نہ تھی۔ جب رات ہوئی تو دیوار پھاند کر ان کے پاس پہنچے اور بیڑیوں کو تلوار مار کر کاٹ دیا۔ ناظرین، پھر ان دونوں کو اپنے اونٹ پر سوار کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ معزز ناظرین، عازمین ہجرت کا علم ہو جانے کی صورت میں ان کے ساتھ مشرکین جو سلوک کرتے تھے اس کے یہ 3 نمونے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود لوگ آگے پیچھے پے در پہ نکلتے ہی رہے۔ چنانچہ بیعت عقبہ کبریٰ کے صرف 2 ماہ چند دن بعد مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ ایک بھی مسلمان باقی نہ رہا۔ ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا ارادہ ظاہر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جلدی نہ کرو، شاید اللہ تمہیں ایک ساتھی عطا فرمائے۔ ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امید ہو گئی کہ وہ ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہیں۔ چنانچہ انہوں نے 2 اچھی نسل کی اونٹنیاں خریدی اور انہیں سفر کے لیے تیار کیا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوقت ہجرت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے چھوڑا، محض اس لیے کہ اہل مکہ کی جو امانتیں ان کے پاس تھی وہ لوٹا دیں اور پھر ہجرت کریں۔ ناظرین، امانتیں اسی وقت لوٹانے سے راز فاش ہونے کا اندیشہ تھا۔ یہ دونوں حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسب ارشاد رکے ہوئے تھے، البتہ کچھ ایسے مسلمان ضرور رہ گئے تھے جنہیں مشرکین نے زبردستی روک رکھا تھا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنا ساز و سامان تیار کر کے روانگی کے لیے حکم خداوندی کا انتظار کر رہے تھے۔ ناظرین، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا رخت سفر بھی بندھا ہوا تھا۔ جب مشرکین نے دیکھا کہ صحابہ کرام تیار ہو کر نکل گئے اور بال بچوں اور مال و دولت کو لے کر اوس و خزرج کے علاقے میں جا پہنچے تو ان میں بڑا کوہرام مچا۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد جب کفار قریش کو اس بیعت کی تفصیل معلوم ہوئی تو ناظرین انہوں نے خیال کیا کہ مسلمانوں کو اب مدینہ میں ٹھکانہ میسر آ گیا ہے اور قبائل اوس و خزرج کی مدد بھی حاصل ہو گئی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ عنقریب تمام مسلمان مدینہ کو ہجرت کر جائیں۔ ناظرین، کفاران قریش نے محسوس کیا کہ کچھ دن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہجرت کر جائیں گے۔ ناظرین، مشرکین کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کمال قیادت و رہنمائی کے ساتھ ساتھ کس قدر انتہائی درجہ قوت تاثیر موجود ہے اور آپ کے صحابہ میں کیسی عزیمت و استقامت اور کیسا جذبہ فداکاری پایا جاتا ہے۔ پھر اوس و خزرج کے قبائل میں کس قدر قوت و قدرت اور جنگی صلاحیت ہے اور ان دونوں قبائل کے عقلاء میں صلح و صفائی کے کیسے جذبات ہیں اور وہ کئی برس تک خانہ جنگی کی تلخیاں چکھنے کے بعد اب باہمی رنج و عداوت کو ختم کرنے پر کس قدر آمادہ ہیں۔ ناظرین، انہیں اس کا بھی احساس تھا کہ یمن سے شام تک بحر احمر کے ساحل سے ان کی جو تجارتی شاہراہ گزرتی ہے، ناظرین، اس شاہراہ کے اعتبار سے مدینہ فوجی اہمیت کے کس قدر حساس اور نازک مقام پر واقع ہے۔ ناظرین، ملک شام سے صرف مکہ والوں کی سالانہ تجارت 2.5 لاکھ دینار سونے کے تناسب سے ہوا کرتی تھی۔ اہل طائف وغیرہ کی تجارت اس کے علاوہ تھی۔ ناظرین، اور معلوم ہے کہ اس تجارت کا سارا دار و مدار اس پر تھا کہ یہ راستہ پرامن
مند رہے۔ ناظرین، ان تفصیلات سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ مدینہ میں اسلامی دعوت کے جڑ پکڑنے اور اہل مکہ کے خلاف اہل مدینہ کے صف آرا ہونے کی صورت میں مکہ والوں کے لیے کتنے خطرات تھے۔ ناظرین، اب ان کے سامنے ایک ایسا عظیم اور حقیقی خطرہ مجسم ہو چکا تھا جو ان کی بت پرستانہ اور اقتصادی اجتماعیت کے لیے چیلنج تھا۔ ناظرین، چونکہ مشرکین کو اس گمبھیر خطرے کا پورا احساس تھا جو ان کے وجود کے لیے چیلنج بن رہا تھا، اس لیے انہوں نے اس خطرے کا کامیاب ترین علاج سوچنا شروع کیا، اور معلوم ہے کہ اس خطرے کی اصل بنیاد دعوت اسلام کے علمبردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ ناظرین، مشرکین نے اس مقصد کے لیے بیعت عقبہ کبریٰ کے تقریباً 2.5 مہینہ بعد 26 صفر سن 14 نبوت بمطابق 12 ستمبر سن 622 سن عیسوی یوم جمعرات کو ناظرین دن کے پہلے پہر مکے کی پارلیمنٹ یعنی دارالندوہ میں خفیہ اجتماع منعقد کیا۔ اس خطرناک اجتماع میں نمائندگان قبائل قریش کے نمایاں چہرے یہ تھے۔ ناظرین، ابو جہل بن ہشام قبیلہ بنو مخزوم سے، جبیر بن مطعم، طعیمہ بن عدی اور حارث بن عامر بنی نوفل بن عبد مناف سے، ناظرین شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور ابو سفیان بن حرب بنی عبد شمس بنی عبد مناف سے، ناظرین نضر بن حارث بنی عبد دار سے، ابو البختری بن ہشام، زمعہ بن اسود اور حکیم بن حزام بنی اسد بن عبد العزا سے تھے، ناظرین نبیہ بن حجاج اور منبہ بن حجاج بنی سہم سے، ناظرین امیہ بن خلف بنی جمحہ سے۔ ناظرین، اجتماع مکمل ہو گیا تو تجاویز اور حل پیش کیے جانے شروع ہوئے اور دیر تک بحث جاری رہی۔ ناظرین، پہلے ابو الاسود نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے درمیان سے نکال دیں اور اپنے شہر سے جلا وطن کر دیں، پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں جاتا اور کہاں رہتا ہے، بس ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارے درمیان پہلے جیسی جگہنگت ہو جائے گی۔ ناظرین، ابو البختری نے کہا کہ اسے لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو، پھر اسی انجام یعنی موت کا انتظار کرو جو اس سے پہلے دوسرے شاعروں مثلاً زبیر اور نابغہ وغیرہ کا ہو چکا ہے۔ ناظرین، یہ دونوں تجاویز پارلیمنٹ نے رد کر دیں تو ایک تیسری مجرمانہ تجویز پیش کی گئی جس سے تمام ممبران نے اتفاق کیا۔ ناظرین، اسے پیش کرنے والا مکہ کا سب سے بڑا مجرم اور دشمن اسلام ابو جہل تھا۔ ناظرین، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں میری ایک رائے ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اب تک تم لوگ اس پر نہیں پہنچے۔ ناظرین، لوگوں نے کہا ابو الحکم وہ کیا ہے؟ ناظرین، ابو جہل نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نسب اور بانکا جوان منتخب کر لیں، پھر ہر ایک کو تیز تلوار دیں، اس کے بعد سب کے سب اس کا رخ کریں اور اس طرح یکبارگی تلوار مار کر قتل کر دیں جیسے ایک ہی آدمی نے تلوار ماری ہو، یوں ہمیں اس شخص سے راحت مل جائے گی اور اس طرح قتل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس شخص کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور بنو عبد مناف سارے قبیلوں سے جنگ نہ کر سکیں گے، لہٰذا دیت یعنی خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم دیت ادا کر دیں گے۔ ناظرین، پارلیمان مکہ نے اس مجرمانہ قرارداد پر اتفاق کر لیا اور ممبران اس عزم مصمم کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس گئے کہ اس قرارداد کی تنفیذ علی الفور کرنی چاہیے۔ ناظرین، دن، تاریخ اور وقت قتل بھی خفیہ طور پر طے کر لیا گیا، لیکن اس مقررہ تاریخ سے ایک روز قبل اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کی
اجازت عطا فرمائی اور بذریعہ وحی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفاران قریش کی رازدارانہ کارروائی سے مطلع فرمایا۔ ناظرین، سورہ انفال کی آیت نمبر 30 میں اس جانب اشارہ فرمایا گیا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وقت بھی یاد کرو جبکہ کفار تمہارے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، ہجرت کا تذکرہ کرنے سے پہلے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ حسب ذیل امور پر روشنی ڈالی جائے۔ ہجرت کیوں کی گئی؟ ناظرین، مکہ کے صنم قدے میں جہاں بیت اللہ کی بنیاد اس لیے رکھی گئی تھی کہ ساری دنیا میں یہاں سے توحید کی آواز پہنچائی جائے گی، وہاں سینکڑوں بتوں کی پوجا ہوتی اور انہی کی جے کا نعرہ لگتا تھا۔ اس پر عقیدت و ارادت کا ایسا رنگ چڑھ گیا تھا کہ اس کے خلاف کلمہ حق بلند کرنا مصیبت کو دعوت دینا تھا اور جان بوجھ کر اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا تھا۔ ناظرین، دنیا کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب توحید کی صدا بلند کی اور لوگوں کو اس کی دعوت دی اور کچھ لوگوں نے اس کو قبول کر لیا تو مکہ کے صنم قدہ میں دفعتاً زلزلہ پڑ گیا اور بتوں کی حمایت اور توحید کی مخالفت میں ایک ساتھ پوری آبادی نے ہجوم و یلغار سے کام لیا۔ ناظرین، وجہ نزاع صرف یہ تھی کہ مسلمان یہ کہتے تھے کہ ہم کو اپنے اعتقاد و ضمیر کی آزادی دو، ہم کو اپنی عقل اور اپنی فہم کے فیصلے پر چلنے دو، اس کے خلاف جبرن نہ ہم پر کوئی چیز لا دو، نہ اس پر مجبور کرو۔ ناظرین، کفار قریش کہتے تھے یہ نہیں ہوگا، تم کو خدا کا اقرار اور اعلان نہیں کرنا ہوگا بلکہ بتوں کا احترام اور اس کی پوجا کرنی ہوگی اور آبائی دین پر ہی قائم رہنا پڑے گا۔ ناظرین، مکہ کے صنم قدہ میں اس کا حق کسی قیمت پر نہیں دیا جائے گا کہ تم توحید کا کلمہ پڑھو، بلکہ جبرن تم کو آبائی دین پر لوٹایا جائے گا اور اس کے لیے ہر طرح کی اذیت دی جائے گی اور زندگی اجیرن کر دی جائے گی۔ ناظرین، معاملہ جب اس حد کو پہنچ گیا کہ دین پر قائم رہنا مکہ کی مشرکانہ فضا میں ناممکن ہو گیا تو مجبوراً دین کو بچانے کے لیے مسلمانوں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اعزاء و اقارب کو چھوڑا، مال و متاع کو چھوڑا اور جان سے بھی زیادہ عزیز اور محترم چیز بیت اللہ کو چھوڑا، جس پر ان کو بھی اتنا ہی حق تھا جتنا کفار قریش کو تھا۔ ناظرین، ہجرت کے بارے میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ مومن لوگ اپنے دین کی خاطر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس ڈر سے بھاگتے تھے کہ وہ فتنہ میں مبتلا نہ کر دیے جائیں، یعنی ان کو ارتداد پر مجبور نہ کیا جائے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت اس کا مقصد صرف خدا کی رضا تھی۔ جب مسلمان مکہ کو خیر آباد کہہ کر مدینہ ہجرت کر گئے اور صرف پیغمبر عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند گنے چنے مسلمان رہ گئے اور سب کے ظلم و ستم کے آپ ہدف بن گئے اور معاملہ اس حد تک پہنچا کہ آپ کے قتل کے لیے متحدہ قبائل کے نوجوانوں نے متحدہ تجویز کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور اسلام کو مٹا دینے کی سازش اپنی آخری حد کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ہجرت کا حکم دیا اور آپ عین محاصرہ کی حالت میں ان کے بیچ سے ہو کر نکل گئے اور بیت اللہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ جب آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاشانہ نبوت سے ہجرت کے خیال سے نکلے تو بیت اللہ پر حسرت بھری نگاہ ڈالی اور فرمایا مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، مگر تیرے فرزند مجھ کو ہجرت پر مجبور نہ کرتے تو میں مکہ نہ چھوڑتا۔ ناظرین، جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے ہر طرح کے خطرات سے محفوظ مدینہ منورہ پہنچ کر مہاجرین و انصار سے مل گئے تو مکہ اور مدینہ دونوں کی دنیا میں عجیب طرح کا انقلاب رونما ہوا اور دونوں جگہ نئی نئی پیچیدگیاں پیدا ہو گئیں۔ ناظرین، نئے نئے سوالات اٹھ کھڑے ہوئے اور دونوں جگہ کے لوگوں کو اپنی اپنی جگہ پر خطرات کے نئے نئے بادل نظر آنے لگے۔ ناظرین، ہجرت نبوی کا اثر مکہ پر یہ ہوا، نمبر 1، قریش کو اپنی صحیح ناکامی پر ندامت بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا۔ ندامت اس لیے کہ عین محاصرہ کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بیچ سے ہو کر نکل گئے اور ان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوئی۔ ناظرین، غصہ اس لیے آیا کہ اسلام کے استحصال کی وہ سازش جو دارالندوہ عرب کے متحدہ اجتماع اور اجلاس عام میں رد و قد کے بعد طے پائی تھی، ناکام ہو گئی۔ نمبر 2، یہ خطرات جس کے انسداد کے لیے دارالندوہ میں اجلاس عام بلایا گیا تھا کہ مسلمان مدینہ منورہ میں جا کر انصار کی حمایت میں طاقت پکڑتے جا رہے ہیں اور اسلام پھیلتا جا رہا ہے، کہیں مضبوط طاقت نہ بن جائیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچ جانے کے بعد یہ خطرات تصور اور خیال کی حد سے نکل کر واقعہ بن کر سامنے آ گیا، جس سے ان کے غیظ و غضب میں اور اشتعال پیدا ہو گیا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 50 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔